نماز میں جو چیزیں سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ، ایک سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ تو سنت مؤکدہ وہ ہیں جو تاکید والی ہیں، یعنی جن کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ہر وہ کام، شریعت کا وہ حکم جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اہتمام کیا ہو، یعنی وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، یا آپ نے کرنے کے لیے فرمایا ہو اور بغیر عذر کے، بغیر کسی عذر کے کبھی نہ چھوڑا ہو، وہ ہے سنت مؤکدہ۔ تو اس کو چھوڑنے والا جو ہے کافر تو نہیں ہوگا وہ، لیکن گنہگار ہے، ملامت کا مستحق، یعنی ملامت کا مستحق ہے اور گنہگار ہے۔ اور اسلام میں یہ ہے کہ جو چیزیں فرض ہیں ان کا جاننا بھی فرض ہے، ایمانیات میں، عقائد میں، اخلاق میں، معاملات میں۔ تو جو چیزیں فرض ہیں ان کا جاننا بھی فرض ہے، اور جو چیزیں واجب ہیں ان کا جاننا واجب ہے، جو چیزیں سنت ہیں ان کا جاننا سنت ہے۔ تو سنت غیر مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ وہ ہے جس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا ہو، ان غیر مؤکدہ جیسے عصر کی نماز کی سنتیں ہیں، یعنی اکثر کیا ہو ان کو، لیکن کبھی کبھی بغیر عذر کے چھوڑا بھی ہو، تو اس میں وہ لعنت ملامت کا مستحق نہیں ہوگا اس کو چھوڑنے والا۔ لیکن مستحب سے اگر اسے ادا کرتا ہے تو مستحب سے زیادہ اسے ثواب ملے گا۔ تو نماز کی سنتوں میں تکبیر تحریمہ، جیسے تکبیر تحریمہ تو فرض ہے، اور تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ اوپر اٹھانا، کانوں تک اٹھانا مرد کے لیے، اور اور انگلیاں جو ہیں وہ اپنی حالت پہ ہوں، کھلی ہوئی ہوں، قبلہ رخ ہوں، اور پھر ان کو ناف کے نیچے دونوں ہاتھ باندھ لینا، دائیں ہاتھ اوپر ہو، بائیں ہاتھ نیچے ہو، اور یہ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی اس سے حلقہ بنائیں، اور 3 انگلیاں اوپر ہوں، اور پھر ناف کے نیچے باندھ لینا۔ تو اسی طرح تکبیر تحریمہ کہتے وقت سر کو نہ جھکانا، یہ سنت ہے، یعنی سر کو نہ جھکائے، سیدھا کھڑا رہے، اور اللہ اکبر، پھر اس کے بعد قرأت کرنا، قرأت مسنون طریقے پر۔ ان فرض تو یہ ہے کہ ایک بڑی آیت، یہ چھوٹی 3 آیت ہے، اور اسی طرح اوساط مفصل یہ یعنی بیچ کی صورتیں جو ان کو پڑھنا، اسی طرح قصار مفصل یہ لم یکن سے لے کر آخر تک کی صورتیں، ان کی تلاوت کرنا، تو یہ سنت ہے قرأت میں۔ اور اسی طرح سجدے میں، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع میں یہ سر اور پیٹھ، سر اور سرین بالکل برابر ہوں، ایک سیدھ میں ہوں۔ بعض دفعہ آدمی سر نیچے زیادہ جھکا لیتا ہے، کمر اوپر ہوتی، وہ سنت کے خلاف، یعنی سر اور پیٹھ دونوں برابر ہوں، ایک سیدھ میں ہوں، یعنی اس طرح اس کے علماء مثال دیتے ہیں کہ اگر پانی کا پیالہ اس پہ رکھ دیا جائے تو گرے نہ ہو، چونکہ ٹیڑھا میڑھا ہوگا تو گر جائے گا۔ یہ اگر آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، بیٹھ کے پڑھا ہو تو معذور ہے، لیکن اگر وہ کھڑے ہو کے پڑھا تو رکوع وہ اس طرح کرے، سر اور پیٹھ اس کی ایک سیدھ میں ہوں، اور یہ بازو جو ہیں یہ پہلو سے الگ ہوں، اور انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، اس طرح گھٹنوں کو پکڑے ہوں، اور 3 بار سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، رکوع میں، سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ 3 بار کہنا، یہ سنت ہے۔ اسی طرح سجدے میں جاتے وقت سب سے پہلے گھٹنے رکھنا، پھر دونوں ہاتھ رکھنا زمین پر، پھر ناک، پھر پیشانی، ماتھا، اور اٹھتے وقت اس کا برعکس کرنا، یعنی پہلے پیشانی اٹھانا، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے۔ یہ اسی طرح تشہد میں بیٹھتے وقت دونوں جو ہاتھ ہیں وہ رانوں پر رکھنا، اس طرح کہ گھٹنے تک پہنچ جائیں، گھٹنے میں نہ لٹکائی ہوں، یعنی گھٹنے تک پہنچ جائیں، یہ اس طرح نہ لٹکے، گھٹنے تک پہنچ جائیں۔ اور اسی طرح تشہد پڑھنا تو واجب ہے، تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود ابراہیم یہ سب سے افضل ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ تو درود ابراہیمی پڑھنا یہ سنت ہے،
پھر درود ابراہیمی کے بعد دعا پڑھنا، دعائے معصورہ، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا قرآن پاک میں جو دعائیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ وہ دعا جو حضرت صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا اغفر الذنوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کو یہ سکھائی تھی، یہ پڑھا کرو. تو یہ دعائیں پڑھنا یہ سنت ہے. اور اسی طرح سجدے میں جب سجدے میں آدمی جائے تو اس کے دونوں پہلوؤں سے یہ بازو الگ ہوں، اور دونوں جو پیر ہیں ان کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، اور یہ انگوٹھے جو کان کے قریب ہوں سجدے میں. اور اسی طرح امام کا بلند آواز سے تکبیروں کو کہنا، بقدر ضرورت، جیسی ضرورت ہے اسے بلند آواز سے کہنا. اور اس کا یہ سلام پھیرنا، یعنی سنت طریقہ پہلے دائیں طرف سلام پھیرے، پھر بائیں طرف سلام پھیرے. اور سلام میں جو ہے وہ امام جو ہے وہ نیک مقتدیوں کی نیت کرے گا، جو مقتدی ہیں اس کے ساتھ، کہ ان پر سلامتی ہو، اور فرشتوں کی صالح جنات ان کی نیت کرے. یعنی اسلام میں سب اجتماعیت کے ساتھ ہے، ان کی بھی نیت کرے آدمی کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو. اسی طرح مقتدی ان کی اپنے ساتھیوں کی نیت کرے گا. تو یہ نماز کی سنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے